زبان سے انسان کی پہچان ہوتی ہے جب آدمی بولتا ہے. اسی لیے سیانے کہتے ہیں کہ پہلے تولو پھر بولو. زبان سے جو کوئی نکالنا ہے پہلے اس کا وزن کر لو کیا بول رہا ہوں. زبان پاک، میں آیا ہوں اللہ اکبر کہنے کے لیے، میں نماز پڑھنے کے لیے، لیکن میری زبان ہی پلیت ہے، مجھے اس نماز کی روح کیا ملے گی؟ اس لیے بعض علماء نے لکھا ہے، آپ کو تو نہیں پتا ہوگا، آپ تو سیکھتے نہیں کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے. ہم اور آپ نے صرف یہ سمجھ رکھا ہے ہوا خارج ہو گئی تو نماز وضو ٹوٹ گیا. ہماری کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے کچھ مولویوں نے مسئلے نکالے جو حلا ہیں، قرآن و سنت کو نہیں سمجھا ہے. مولوی کہتے ہیں کہ ہوا اگر آواز والی ہو تو وضو ٹوٹتا ہے، بے آواز ہو تو وضو نہیں ٹوٹتا. اچھا کچھ مولوی ان سے بھی آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ اگر وہ بدبو والی ہے تو وضو ٹوٹتا ہے، بدبو والی نہیں تو وضو نہیں ٹوٹتا. وہ یہاں بھی ہیں ایسے مولوی فتوے دینے والے کہ آواز ہو تو وضو ٹوٹتا ہے، اگر اس میں بدبو نہیں تو وضو نہیں ٹوٹتا. اب اس سے کوئی پوچھے بھی کوئی ایسی ہوا بھی ہے جس کے اندر خوشبو ہوتی؟ زور سے کہا مار کر ہنسنا، توجہ سے سنیے گا. آپ نے وضو کیا ہوا ہے لیکن آپ اتنا زور سے ہنسے کہ 4 گلیوں میں آپ کے ہنسنے کی آواز چلی گئی، مثال دے کے کہہ رہا ہوں، تو کہا مار کر ہنسنے سے بھی وضو ٹوٹتا. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، دل مردہ، اور زیادہ رونے سے دل زندہ ہو جاتا. اللہ والے جو راتوں کو روتے ہیں نا، میں اور آپ 1000 شیمپو سے نہا لیں، 1000 خوشبوئیں لگا لیں قیمتی سے قیمتی، لیکن اللہ والا جو رات کو روتا ہے، صبح اس کی صحبت میں بیٹھ کر دیکھو، اللہ اس کے ماتھے پہ ایسا نور چمکاتا ہے، دل کرتا ہے کہ بندہ اس اللہ والے کو دیکھتا رہے. انہوں نے عطر بھی نہیں لگایا ہوا ہوتا، خوشبو بھی نہیں لگائی ہوئی ہوتی، لیکن وجود سے مہکی اٹھتی ہیں خوشبو کی. کیوں؟ کہ ان کا دل زندہ ہو جائے. اسی طرح علماء نے لکھا ہے جھوٹ بولنے سے، یہ میں اس طرف آ رہا ہوں، چغلی کرنے سے، غیبت کرنے سے، بہتان لگانے سے، الزام لگانے سے، یہ اللہ والوں کی بات میں کر رہا ہوں. تقویٰ اور فتویٰ یہ 2 چیزیں الگ ہوتی ہیں کہ یہ چیزیں بھی وضو کو توڑ دیں. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زبان پلیت تو نماز میں فرشتے تمہارے پاس نہیں کھڑے ہوتے، کان پلیت تو نماز میں تمہارے ساتھ فرشتے نہیں کھڑے ہوتے، ہاتھ پلیت تو فرشتے تمہارے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، تمہارے پیر پلیت تو فرشتے تمہارے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے. بدبو اٹھتی ہے، اور جب بدبو اٹھتی ہے تو اللہ کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں. آپ کے پاس انسان بیٹھ جائے جس کے کپڑے میلے ہوں، جسم سے بدبو آ رہی ہو، تو آپ بھی اسے کہتے میاں پرے ہو جاؤ یار، نہا نہیں سکتے ہو، کپڑے اچھے نہیں پہن سکتے ہو، اپنے آپ کو صاف ستھرا نہیں رکھ سکتے ہو. بہن یہی حالت اس بندے کی ہوتی ہے، اللہ کے فرشتے اس سے دور بھاگ جاتے، اللہ کے فرشتے قریب نہیں کھڑے ہوتے. اب میں اور آپ نماز پڑھیں، اللہ کے فرشتے ہمارے ساتھ نہ ہو تو کیا ہو؟ جبکہ ہمیں تو بتایا گیا کہ جب ہم سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو تمہارے ساتھ نماز میں فرشتے بھی ہوتے ہیں. سلام پھیرتے وقت نیت کر لیا کرو کہ میں اللہ کے فرشتوں پر بھی سلام کہہ رہا ہوں، اور جو میرے ساتھ نماز میں یہ اللہ کے بندے شریک ہیں میں ان پر بھی سلام کہہ رہا ہوں.